السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ کل ہم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں معلوم کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں معلوم کرنے سے قبل کچھ اہم باتیں مزید جو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہیں وہ مختصر دیکھیے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے 3 اہم ناموں کے ساتھ آپ نے پکارا۔ جنگ بدر سے پہلے غزوہ ذی العشیرہ کے نام سے ایک چھوٹی سی جنگ، جس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہو پائی، بس اللہ کے نبی نے 150 صحابہ کے ساتھ ایک لشکر کو روانہ کیا قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے۔ ینبو کے پاس پہنچے عشیرہ نامی مقام پر، عین شین یا را تا عشیرہ، عشیرہ نامی مقام پر جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، جب انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹایا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے طلحۃ الفیاض فرمایا۔ طلحۃ الفیاض، فیاض کے معنی سخاوت کرنے والے کو بولتے ہیں۔ اور جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا طلحۃ الخیر، طلحۃ الخیر۔ اور جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے آپ کے متعلق فرمایا طلحۃ الجود، طلحۃ الجود، جود کے معنی سخاوت کے آتے۔ تو 3 آپ کے اہم جو ہے سبحان اللہ نام کے ساتھ جڑے القاب ہیں، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، جنہوں نے اپنی دولت کا ایک اہم حصہ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے آپ ایک ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ کلاب بن مرہ سے آپ اللہ کے نبی کے نسب نامے سے ملتے ہیں۔ سلسلہ نسب میں کلاب بن مرہ سے آپ اللہ کے نبی کے خاندان اور سلسلے سے جا کے ملتے ہیں۔ آپ کی یہ خصوصیت یہ تھی، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھ کر فرمایا ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ کیا فرمایا؟ ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اور اللہ کے نبی کی والدہ آمینہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ تو گویا کہ آمینہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ دونوں کا تعلق بنو زہرہ کے رہنے کی وجہ سے، چونکہ ماں کے خاندان اور قوم سے آپ ملتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، ھذا خالی۔ مکے میں پیدا ہوتے ہیں، ہجرت سے 20 پر 3 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ قریش میں پلتے بڑھتے ہیں آپ، اور آپ کا پیشہ تیروں کو بنانا تھا، تیروں کو بنانا بیچنا یہ آپ کا پیشہ تھا۔ 17 سال کی عمر میں آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جن صحابہ نے اسلام قبول کیا ان میں آپ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ جن 6 صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے اصحاب الشورى میں سے منتخب کیا، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور معروف واقعہ ہے آپ کے سلسلے میں، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی والدہ نے آپ کے حق میں پیدا کی۔ یعنی والدہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی تھی، اور بیٹے بھی اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عرب دنیا میں ماں بیٹے اور ماں کی محبت کی مثال ان دونوں کے ذریعے دی جاتی تھی کہ کوئی ماں اپنے بچے سے ممتا اور پیار دکھانا چاہے تو ویسے پیار کرے اور ویسی محبت کرے جیسے سعد کی ماں اپنے سعد سے کرتی ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں
سے محبت کرنا چاہیں تو ویسی محبت کرے جیسے سعد رضی اللہ عنہ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسی مثال دی جاتی تھی۔ اسلام قبول کیا جوانی کے مرحلے میں تو ماں نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، محمد کے دین سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، میں تم سے اپنا کوئی تعلق قائم نہیں رکھوں گی، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ بہت ساری دھمکیاں انہوں نے دیں، ایک طرف ماں کی ممتا اور ماں کا پیار، دوسری طرف اللہ کے نبی کا سچا دین، کس کو اختیار کریں کس کو چھوڑیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو گئے اللہ کے نبی کے پاس، مسئلے کا حل دریافت کیے اور اپنی والدہ کے سلسلے میں کہا، اے اللہ کے نبی میری والدہ اسلام چھوڑنے کے لیے کہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں اسلام نہ چھوڑوں اس وقت تک نہ وہ کھائیں گی اور پئیں گی، بلکہ دھوپ میں صبح سے شام تک اپنے آپ کو رکھ کر اپنی جان دے دے گی۔ تو اس معاملے میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ وہی نازل ہو پھر جواب دیں۔ سورہ لقمان کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی پر، جس میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ شرک کی طرف دعوت دیں تو ایسے معاملے میں ماں باپ کا کہا نہیں ماننا چاہیے، بقیہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ دین کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں اگر کوئی مخلوق روکنے کی کوشش کرے تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس اور ذکر کرتے ہیں جو قابل غور ہے کہ اے ماں تمہاری ایک جان نہیں، اگر تمہاری 100 جانیں بھی ہوں اور 100 جانوں کو بھی تم قربان کر دے، میں محمد کے دین سے باز آنے والا نہیں۔ یہ آپ نے اپنی والدہ سے کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے دین پر بڑے ثابت قدم رہے، دین پر بڑے ثابت قدم رہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ آپ کی چند خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ احد کے دن اللہ کے نبی پر جب دشمنوں نے حملہ کرنا چاہا تو بعض صحابہ نے آپ کی حفاظت کی، اور آپ کی حفاظت میں اپنے آپ کو انہوں نے قربان تک کرنا گوارا کیا۔ ان میں سر فہرست کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے۔ اللہ کے نبی پر برسنے والا ہر تیر وہ اپنے جسم پر لے رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ شل ہو گئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے۔ اور دوسرے صحابی کا نام جو اہل علم ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کو بچانے میں پیش تھے، یہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہی 2 صحابہ تھے جو آخر تک ڈٹ کر رہے، ثابت قدم رہے اپنے حبیب اور رسول کو بچانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں۔ اور اللہ کے نبی کی بڑی فکر تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو۔ کبھی کبھار ابتدائی دور میں جب مدینہ اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ کے نبی کو کبھی خطرہ لاحق ہوتا کہ کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، تو کیا رات میں اٹھ کر دیکھتے تو سبحان اللہ سعد رضی اللہ عنہ پہرہ داری کرتے ہوئے، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے تلوار لیے گھوم رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے اس ادا سے اور ان کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتے سعد رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ کے نبی سے بڑی قربت تھی اور بڑی محبت تھی۔ آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی جس میں حضرت سعد شریک نہ ہوئے ہوں۔ تمام جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ شریک رہے۔ بڑے بہادر صحابی تھے آپ۔ ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد بعض صحابہ کے درمیان میں کچھ اختلافات ہوئے، جنگ جمل جیسے واقعات بھی پیش آئے، تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تو سعد رضی اللہ عنہ کبھی کسی جنگ میں شریک نہ ہو پائے، بلکہ ہمیشہ یہ اپنے دامن کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بعض نے آپ سے مطالبہ کیا کہ جس کے ساتھ حق ہو اس کے ساتھ آپ لڑائی کریں، جس کے ساتھ حق ہو اس کے ساتھ لڑائی کریں، تو آپ نے فرمایا، بڑا تاریخی جملہ فرمایا کہ میری تلوار کی زبان ہو اور میری تلوار کی 2 آنکھیں ہوں اور میری تلوار یہ کہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ حق پر ہے یہ باطل ہے، تب میں لڑائی کروں گا۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ میری تلوار تو نہیں کہہ سکتی ہے نا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو میں کیوں کر آپسی اختلافات جو ہمارے اپنے درمیان ہو رہے ہیں اس میں کیوں کر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ یہ بڑا عظیم پیغام ہے آنے والی امت کے لیے، اس صحابی کے اندر جہاں پر فتنے ہوں ان فتنوں سے اپنے دامن کو بچانا ہی سلامتی ہے، ان فتنوں سے اپنے
آپ کو دور رکھنا ہی جو ہے عقل مندی اور ایمان کی سلامتی ہے. یہ آپ کی بہت بڑی خوبی تھی. اسی طرح سے آپ کی خوبی یہ ہے، سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا وہ یہی صحابی ہیں. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. تیر چلانے میں بڑے ماہر صحابی تھے آپ. غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا کہ ایسا تیر چلائیے، ایسا تیر چلائیے. اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ سبحان اللہ، آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا تیر چلائیے، ارمی فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اللہ اکبر. ایسا آپ اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا، صرف اس صحابی کی یہ خصوصیت ہے. ورنہ صحابہ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا ایسا تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. ایسے عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. 170 پر 7 احادیث آپ رضی اللہ عنہ نے روایت کی. 170 پر 7 احادیث آپ رضی اللہ عنہ نے روایت کی. آپ کی بعض زوجات بیویوں کے نام بھی اہل علم نے ذکر کیے، جیسے بنت شہاب بن عبداللہ، بنت شہاب ابنت شہاب بن عبداللہ، اور ایک کا نام ام عامر بنت عمرو، ام عامر بنت عمرو. ایک اور کا نام ابنت الحارث بن یعمر. ایک اور کا نام سلمہ بنت وائل. ایک اور کا نام خولہ بنت عمرو. ایک اور بیوی کا نام ام ہلال بنت ربیعہ. ایک اور بیوی کا نام ام حکیم بنت قارز. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اولاد سے بھی نوازا. آپ کے بچوں میں اسحاق الاکبر، عمر، محمد، عامر، اسحاق الاصغر، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عبداللہ، مصعب، عبداللہ الاصغر، بجیر، عمیر، عمر الاصغر، عمران، صالح، عثمان. سبحان اللہ. یہ سب آپ کے جو ہے بچے تھے، آپ کے لڑکے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف زوجات سے آپ کو عطا کیا. اسی طرح سے آپ کو اللہ نے چند بچیاں بھی عطا کی. آپ کی چند بیٹیاں بھی تھیں جن میں ام الحکم الکبریٰ، ام الحکم الکبریٰ حفصہ، ام القاسم، ام کلثوم، ام عمران، ام الزبیر، ام موسیٰ، ام ایوب، ام اسحاق. سبحان اللہ. آپ کی خوبی یہ تھی آپ نے اکثر اپنی بچیوں کے نام یعنی کنیت کے ساتھ رکھا، ام کے ساتھ رکھا. آپ نے جیسے ام کلثوم معروف ہے، ویسے آپ نے ام عمران رکھا، ام الزبیر رکھا، ام موسیٰ، ام ایوب، ام اسحاق، رملہ، عمرہ، عائشہ. یہ سب آپ کی بچیاں تھیں. تو ان میں سے بعض جوانی کے مرحلے میں اور بعض نے کافی اچھی خاصی عمر پائی، جسے اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. المہم یہ آپ کے زوجات، آپ کے ابنا اور آپ کے بنات کی یہ مختصر جو ہے تفصیل رہی. لیکن یاد رکھیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ تیر بنانا یہ دراصل سبحان اللہ یہ آپ کا ابتدا سے پیشہ رہا ہے. جب آپ مکی دور میں تھے تو اس وقت میں تیر بنانا یہ آپ کا پیشہ تھا، اور اسی تیر چلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا. آپ رضی اللہ عنہ 50 پر 5 ہجری میں وفات پاتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ 50 پر 5 ہجری میں وفات پاتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے آپ بڑے عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو ثبات قدمی میں بڑے معروف ہیں اور فتنوں کے دور میں جنہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ فتنوں سے محفوظ رکھا، جو آپ کی زندگی کا بہت اہم پیغام ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ نعمت ایمان، نعمت صراط مستقیم پر زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وشکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.